میرا سوال یہ ہے کہ 4 امام ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے کہ ہمیں ابھی تک ان کی تعلیمات کے بارے میں نہیں پتا کہ ان سب کی تعلیمات ایک جیسی تھیں، اور اگر ہم نے مطالعہ کرنا ہو تو کس طریقے سے کریں تاکہ ہمیں یہ اپنے اماموں کے بارے میں پتا اور ہم نسل در نسل بتا سکیں۔ بڑا اچھا شوق اور بڑی اچھا سوال اور بڑی اچھی بات۔ ہمارے صرف 4 امام نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت کے بے شمار امام، ٹھیک ہے۔ ہمارے ائمہ 4 جو وہ ہے جن کا مسلک رائج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ان ائمہ سے بھی بڑے بڑے امام ہیں وہ فوت ہوئے، کسی کا 1 صدی مسلک چلا، کسی کا 2 صدی، کسی کا 4 صدی، کسی کا 6 صدی، کسی کا 50 سال ان کی زندگی میں، تو ان کے مذاہب ان کو ہم کہتے ہیں مسالک، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مسالک جو ہیں وہ ان کی رائے ہوتی تھی دین کے ان مسئلوں کے بارے میں جو قرآن و سنت سے ان تک نہیں پہنچے ہوتے تھے، تو یا ان تک حدیث نہیں پہنچتی تھی، پھر وہ اپنی ایک اجتہاد کرتے تھے اور اس کے ذریعے سے وہ مسئلہ بتا دیتے۔ تو یہ ساری کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ البدایہ والنہایہ بھی ہے، اپنا بدایۃ المجتہد، البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ابن کثیر نے اس کے اندر بہت سے علماء کا تعارف کرایا ہے۔ البدایۃ المجتہد ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس کے اندر انہوں نے مختلف اماموں کا ذکر کیا، المحلہ کے اندر کیا، المغنی کے اندر کیا، التمہید کے اندر کیا، سیر الجرار کے اندر کیا، ٹھیک ہے، اور بڑی کتابیں یہاں پر موجود ہیں، اس کے اندر ان کے ائمہ کے اقوال ہیں۔ تو یہ چاروں ائمہ جو ہیں ان کے حالات زندگی پر ابو زہرہ مصری، مصر کی جامعہ ازہر یونیورسٹی کے وائس چانسلر، یہ پیچھے اسی صدی میں ہوئے ہیں، انہوں نے پھر ان کے اوپر حیات کے اوپر کتاب لکھی جسے شیخ غلام علی اینڈ سنز والوں نے چھاپ دیا، حیات امام احمد بن حنبل، حیات ابو حنیفہ، حیات مالک، حیات شافعی، حیات ابن حزم، حیات ابن تیمیہ، یہ سب انہوں نے اس کے اندر لکھی ہیں۔ ان کے ڈیفرنٹ قسم کے حالات مختلف آ جاتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، کاش اس کا ترجمہ ہو جائے لیکن افسوس کون کرے گا، 30 جلدوں میں ہے، اس کا نام ہے سیر اعلام النبلاء۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت بڑے امام، وہ راویوں کو پرکھتے ہیں، تو انہوں نے سیر اعلام النبلاء، سیر سیرت کی جمع ہے، سیرت کی جمع سیر، علام علامے کی جمع ہے، ٹھیک ہے، نبلاء نبیل کی جمع ہے، تو سیر اعلام النبلاء، دی ایٹوبایوگرافیز آف جینیس انٹلیکچوئلز آف اسلام، یعنی انگریزی ترجمہ اس کا کہ اسلام کے عبقری ذہین علاماؤں کی زندگی کے حالات، وہ 30 جلدوں میں ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں نے خریدنی اپنی، ٹھیک ہے، یہاں پر 30,000 روپے کی آتی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، تو میں اس کے اچھے ایڈیشن کے بارے میں مطلع پتہ چلا ہے مجھے کہ ایک نیا ایڈیشن اچھا آ گیا، تو وہ لے کر آنی ہے، تو وہ اس کے اوپر بڑے حالات ہیں، وہ آپ پڑھیں اس کے اوپر۔ تو اتنا کام چاروں ائمہ پہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ائمہ تو ان کے حالات بھی ایک جگہ پہ بھی آگے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کی تعلیمات ایک ہی ہیں۔ یہ میں آپ کو چاروں اماموں، اگلا جو ہے نا، یہ اصل چیز یہ ہے کہ چاروں اماموں نے کبھی کوئی نئی بات نہیں کہی، ان کا نئے مسائل جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان تک نہیں پہنچے تھے ان کے بارے میں انہوں نے ایک رائے کا اظہار جو کیا ہے، وہ اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں یوں نہیں یوں ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اچھا مطالعہ کرنا چاہتا ہے ان کی تعلیمات کا، الفقہ المذاہب الاربع، 4 اماموں کی فقہ جو ہے یہ اس پہ کام ہوا ہے، اور یہ اردو زبان میں اب چھپ گیا ہے، تو وہاں پر وہ الفقہ المذاہب الاربع 4 جلدوں میں جو عربی میں کام ہو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی، وہ میرے پاس بھی پڑھی ہے، وہ چاروں اماموں کی فقہ ہے، وہ 5 جلدوں میں اتنی ضخیم موٹی موٹی، تو ہے بھی سستی، وہ لے کے اگر کوئی نوجوان کہتا ہے میں فقہ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں سب انہوں نے مفصل ہر شے پہ بحث کر دی ہے، بڑی اچھی ہے، زبردست، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بالکل مقابلے میں ایک کتاب تھی الفقہ المذاہب الخمسہ، 5 مذہبوں کے بارے میں، تو وہ مولانا مرحوم مجھے کہنے لگے کہ کاشف یہ نہیں ملتی، تو وہ میں مولانا ڈکو صاحب کی لائبریری میں گیا تو میں نے تلاش کر کے وہ نکال ہی لی، تو پھر میں جب ایران گیا پھر میں وہاں سے لے کے آیا 5 اماموں کی فقہ، وہ مختصر ہے اور وہ بڑی مزے کی ہے۔ ایک امام اس بارے میں یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ اس نے ایک شیعہ تھے علامہ ڈاکٹر محمد جواد مغنیہ، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، بڑا زبردست قسم کا، وہ میرے پاس ہے، وہ بڑی اچھی ہے۔ تو اگر کوئی طالب علم جب بیٹھیں گے کبھی زندگی میں، جو واقعی ڈیلی آنے والے ہوں گے، فصلی بٹیرے نہیں ہوں گے، رمضان کے رمضانی، محرم کے سپاہی یہ نہیں ہوں گے، پکے مرکز الدین الخالص کے ساتھ جڑیں گے، تو پھر ان کو میں پڑھاؤں گا اپنی محنت کر کے۔ میرا ایک نصاب میں میرا ذہن ہے کہ میں فقہ المذاہب جو خمسہ ہے ایک دفعہ نظر، کیونکہ سب کے دلائل آگے اس کے اندر کہ اہل بیت رسول کیا کہتے ہیں، نبی کا گھرانہ جو انہوں نے جو اجتہاد کی وہ کیا ہے،
وہ بھی آنے چاہیے، اور وہ بڑے پیارے پیارے اجتہاد ہیں، کئی مسائل اس میں سے حل ہو جاتے ہیں۔